بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی عبادتوں کا، اس کی نیکیوں کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کی دو بھائیوں کی سچی کہانی شیئر کریں گے۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور دونوں دریا کے شکاری تھے، مطلب مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کیا کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تھا تو اس قدر مچھلیاں جال میں آتی تھی کہ اس کو جال کو دریا سے کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتا تھا دریا سے، اور اسی پر وہ صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیورات اور بہترین لباس میں تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ تو کافر کی بیوی نے کہا، تو بھی اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ کافر کی بیوی کی یہ باتیں سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر چھت سے نیچے آئی۔ جب مسلمان شوہر اپنے گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کرنے لگا کہ آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ بس یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کی معبود کی عبادت کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، اللہ کی بندی، اللہ سے نہیں ڈرتی ہے تو؟ ایمان کی دولت ہونے کے باوجود کفر کی باتیں کرتی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آپ زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اب اور اس حال میں نہیں رہ سکتی۔ جب دوسری عورتوں کو، خصوصاً تمہاری بھائی کی بیوی کو دیکھتی ہوں، وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس کے مومن شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی ضد پر اتر آئی ہے تو اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور کہا کہ اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا، تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالات درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مومن بندہ مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی، نہ ہی اس کو کوئی کام دیا۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کیا۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے اپنے شوہر سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ مومن شوہر نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھے 30 دن کی کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ اس کے شوہر نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ وہ مومن شوہر اسی طرح اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا کہ سنو، اگر کل مجھے مزدوری لا کر نہیں دیا تو مجھے طلاق دے دینا۔ بیوی کی یہ بات سن کر اس مومن شوہر کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی، اس نے 30ویں کی صبح کو ایک یہودی سے کہا کہ مجھے مزدوری میں لگا دو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں تمہیں مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ یہ بات یہودی کی سن کر مومن بندے نے روزے کی نیت کر لیا اور یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک شخص اس کے گھر کے پاس آیا اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جب مسلمان کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیہ دی اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن تک بادشاہ کے کام میں تھا،
تمہارا شوہر 29 دن تک بادشاہ کے کام میں تھا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید بہت زیادہ اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیہ، ان میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ وہ مسلمان کی بیوی ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھا تو 1000 درہم اس عورت کو دے دیا ایک اشرفی کے بدلے۔ جب شام کو اس کا مومن شوہر گھر آیا تو عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج تم کہاں تھے؟ مومن شوہر نے جواب دیا کہ آج ایک یہودی کے ساتھ کام کرنے گیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آخر بادشاہ کی خدمت چھوڑ کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا پورا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مومن بندہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مصروف رہ کر باقی زندگی گزار دی اور وہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادتوں کا صلہ ضرور دے